الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و عنایت سے آج ہم سورہ عصر کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اس میں اس کے افعال اور اسماء کے معانی جو ہے وہ جانیں گے۔ سورہ عصر جو ہے یہ بنیادی طور پر ان دونوں صورتوں کے درمیان ہے، اور دونوں صورتیں ایسے سمجھیں کہ سورہ تکاثر ہے اور سورہ حمزہ ہے۔ یہ جیسے ایک ہار کی مانند ہے اور ہار کے درمیان ایک نگینہ ہوتا ہے، تو اس طرح یہ سورہ سمجھیں کہ ایک نگینے کی طرح جو ہے درمیان میں موجود ہے۔ تو کل ہم نے دونوں صورتیں پڑھ لی اور درمیان میں اس نگینے کے بارے میں جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کن کن مضامین سے جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے۔ پہلے ہم جو ہے اس کے افعال دیکھتے ہیں، اس میں افعال کون سے استعمال ہوئے۔ ایک فعل اس میں آیا آمنو، آمنو، حمزہ میم نون جو ہے اس کا مادہ ہے، ماضی کا یہ صیغہ ہے، باب فعال سے ہے، ایمان لائے وہ، آمنو وہ ایمان لائے۔ اب اس میں جو واو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ سب اس کے ساتھ کیا ہے، وہ جمع کے لیے آئے گا، ایمان لائے وہ سب، اور پاسٹ میں اس کا ترجمہ کریں گے who believe۔ عملو عمل کیا انہوں نے، اس میں بھی واو الف آیا آخر میں، یہ جمع کے لیے آتا ہے، عمل کیا انہوں نے ان سب نے۔ تو آمنو عملو دے ڈو، قرآن میں بہت جگہ ایمان اور عمل کو جو ہے وہ ایک ساتھ بیان کیا گیا کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل کی جو ہے وہ تاکید کی گئی۔ تواصو ایک دوسرے کو تاکید کی انہوں نے۔ اب اس میں بھی دیکھیں اینڈ پہ کیا آ گیا، واو الف جمع کے لیے آ گیا۔ اچھا یہ ہے تفاعل باب سے ہے، ویسے تو ہوتا ہے تاکید کرنا، اس کا مادہ ہے واو صاد اور یا۔ وصیت بھی اسی سے آتا ہے، وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، لیکن جب یہ اس باب کے وزن پہ جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے لیے آتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کا ترجمہ یہ ایک باب کے اعتبار سے کیا ہے۔ آپ صرف یہ سمجھیں کہ یہاں کیا ہے، واو صاد اور یا مادہ ہے، وصیت جیسے بولتے ہیں تاکید کی، تاکید کی، اور جب اس باب کے وزن پہ جاتا ہے تو ایک دوسرے کو تاکید کرنا، باہم ایک کوئی چیز مل کے کوئی کام کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، enjoin each other، ایک دوسرے کو تاکید کی۔ تو یہ جو افعال تین فعل جو ہے سورہ میں استعمال ہوئے جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ آمنو بار بار آتا ہے، ایمان لائے وہ بہت آسان ہے، عاملو عمل کیا انہوں نے، تواصو تاکید کی، نصیحت کی، وصیت کی ایک دوسرے کو انہوں نے۔ اب آئیں اس کے اسماء کی طرف، تو ہم دیکھتے ہیں کون کون سے اسم استعمال ہوئے ہیں، اور اس میں جو یہ ہے اس کو میں ریز کر دوں پہلے۔ العصر، العصر زمانے کو کہتے ہیں، زمانہ، اور عصر کا وقت یا مراد نہیں ہے جیسے ہم نماز عصر پڑھتے ہیں وہ نہیں، یہاں کیا ہے، عصر زمانہ کا ہے، دا ٹائم۔ خسرن، خسرن نقصان کو کہتے ہیں، جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے خسران، نقصان کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، لاس کسی چیز کا ہو جائے۔ اب دیکھیں جب اسماء کا میں ترجمہ کر رہا ہوں تو اس میں زمانہ نہیں لا رہا، کیونکہ اسماء کے ترجمے میں زمانہ نہیں لانا، پریزنٹ پاسٹ فیوچر نہیں ہوتا، صرف جو ہے اس کا ایک ڈائریکٹ جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ الصالحات نیک کام، نیک کام۔ اور سورہ میں اور کیونکہ آسان الفاظ تھے، صبر، سب کو اردو میں بھی صبر استعمال ہوتا ہے، حق جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے وہ الفاظ جو تھوڑا کیا ہے ڈیفیکلٹ ہیں یا جن کا ضروری تھا ان کا میں نے ذکر کر دیا، باقی ترجمے میں آ جائیں گے۔
اب کون سے آگے؟ العصر زمانہ، خسر نقصان، الصالحات نیک کام. اس طرح جو ہے ہم نے کیا ہے اس کے افعال بھی دیکھ لیے، اس کے اسماء بھی دیکھ لیے. اب آتے ہیں اس سورہ کے جو ہے وہ مضمون کی طرف، اس میں کیا بیان ہوا. تو سورہ جو سابقہ سورہ تھی سورہ تکاثر جو ہے اس سے اس کا ربط ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ سور کا آپس میں صورتوں کا ربط دیکھا جائے اور اس کے بعد اس کو سمجھا جائے. تو سورہ تکاثر میں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی گئی جو ساری عمر اسی دنیا کے مال و متاع جمع کرنے کی فکر میں گنوا بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ موت کی گھڑی آ جاتی ہے اور انہیں یہ سوچنے کی فرصت کبھی نہیں ملتی کہ یہ عمر عزیز اللہ تعالیٰ نے انہیں کس مقصد بلند کی خاطر عطا فرمائی. بس وہ سمجھتے ہیں مال ہی جمع کرنا ہے. بلند مقصد جو ایک پیشن ہوتا ہے انسان کا، ایک زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اسے وہ بھول چکے ہوتے ہیں، انہیں اس کا کوئی نہیں ہوتا. وہ اس کو کسی جو ہے وہ کیا ہے اسی میں ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں. اگر وہ جانتے کہ ایک دن تمام نعمتوں کی طرح زندگی عظیم نعمت ہے، اس سے بھی جو ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، تو اس کو انہوں نے کس کام میں صرف کیا تو ہرگز یہ حماقت نہ کرتے. تو یہ ساری چیزیں سمجھانے کے بعد اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اس میں زمانے کی قسم بطور شہادت اب کھائی گئی اور انہیں یہ چیز بتانے کی باور کوشش کی گئی کہ زندگی کی اصل قدر و قیمت کیا ہے، کیا چیز اس کو ابدی فلاح کا ضامن بناتی ہے اور کیا چیز اس کو دائمی خسران میں تبدیل کرتی ہے، کس طرح انسان اس کو اپنے لیے رحمت بنا سکتا ہے اور کس طرح آپ سے آپ اس کے لیے کیا ہے اور اس کے یہ زندگی خود اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. اگر وہ اس کو رحمت بنانے کی کوشش نہ کرے تو وہ اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے. اب اس سورہ عصر میں ان چیزوں کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے. انسان کسی کے پاس جاتا ہے بتائیں جی میں زندگی میں کیا کروں، قرآن پڑھیں، ہر چیز قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور نقصان کیا ہے. اور سورہ عصر کے مضمون کو سمجھ لیا جائے تو انسان جو ہے اس کی کیا ہے زندگی جو ہے وہ سنور جاتی ہے اور ایک خاص مقصد اور ایک خاص اینگل پہ جو ہے وہ انسان چل پڑتا ہے. تو اس میں خاص طور پہ زمانے کی قسم کھا کے بتایا گیا کہ وقت بہت تھوڑا ہے. اس دنیا میں اصل سرمایہ جو اسے حاصل ہے بس وہ تھوڑا سا وقت ہے جو مہلت حیات کی حیثیت سے اس کے حصے میں آیا ہے. اس کو صحیح استعمال کر کے وہ زندگی بخشنے والے کا پسندیدہ بندہ بھی بن سکتا ہے، رادیتم مردیہ کا مقام بھی حاصل کر سکتا ہے، اور اسی کو غلط کاموں میں ضائع کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب کا سزاوار بھی بنا سکتا ہے. اس کی فطرت یہ ہے کہ ایک شمشیر جو ہے اس کے پاس، اس کو انسان نے اگر اپنے حق میں استعمال نہ کیا تو یہ آپ سے آپ اس کے ابدی دشمن شیطان کے حق میں استعمال ہوگا. اس کا بہت تھوڑا سا حصہ یعنی صرف حاضر ہے جو اس کے اختیار میں ہے، جس میں وہ کوئی تصرف کر سکتا ہے. باقی یا تو ماضی بن چکا جو کسی قیمت پر بھی واپس نہیں مل سکتا، یا مستقبل کے پردوں میں چھپا ہوا ہے اور کوئی جو ہے وہ نہیں جانتا کہ وہ کتنا ہے اور کب تک جو ہے وہ اس دنیا میں رہے گا. احوال و مسائل اور کتنے جو ہے وہ تقاضا مطالبے رکھتا ہے. جو وقت آتا ہے وہ اپنے مطالبے اپنے ساتھ لاتا ہے. اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ انسان حاضر کے فرض کو مستقبل پر ٹال سکتا ہے. اس اہم حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے بعد وہ صحیح طریقہ بتایا جس کو اختیار کرنے والا اپنی مہلت حیات سے صحیح فائدہ اٹھانے اور اس حیات جو ہے چند روزہ ہے اس میں جو ہے اپنے آپ کو صحیح راستے پر جو ہے وہ چلا سکتا ہے. اگرچہ یہ طریقہ صرف چند لفظوں میں بتایا گیا لیکن ایسی جامع اور حکیمانہ اسلوب میں بتایا گیا کہ انسان تدبر کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں سے متعلق اس پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں اور جن کے ادا کرنے ہی پر اس کی ابدی فلاح کا انحصار ہے. غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کا بھی اصل مقصد اسی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا اور انسان کی شخصی اور اجتماعی زندگی کو آخرت کے نصب العین کے تحت منظم کرنا ہے. گویا جو بات قرآن کی 114 صورتوں میں سمجھائی گئی وہ اس صورت کی 3 آیتوں میں سمو دی گئی. اتنا جو ہے وہ مضمون اس میں ہے. اسی حقیقت کی طرف حضرت امام شافعی نے یوں اشارہ کیا کہ اگر لوگ تنہا اسی سورہ عصر پر غور کریں تو ان کے لیے کفایت کرے گا کہ یہ سورہ جو ہے ان کے لیے کافی ہوگی. اب آئیں سورہ کے جو ہے وہ ترجمے کی طرف. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عصر جو ہے یہ کیا ہے
مکی سورہ ہے۔ والعصری، واو یہاں قسم کے لیے ہے، اور واو قسم جو ہے وہ کسرہ دیتی ہے۔ والعصری، اور قسم ہے زمانے کی، زمانے کی قسم کھائی گئی۔ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، اسے کیا نقصان ہے اور خسارہ جو ہے وہ اٹھانے والا ہے انسان، کہ اس کی عمر جو اس کا سارا راس المال ہے اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم کیا گھٹ رہی ہے، یعنی زمانہ ہے جیسے اب زمانہ کیا گزر رہا ہے تو اس کی عمر کم ہو رہی ہے، وہ مسلسل نقصان میں جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ جو ہے وہ استثناء کے لیے آتا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اب اس میں فرما دیا پہلے کیا ہے، ایمان لانا پہلی شرط ہے، ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، اور تواصوا ایک دوسرے کو نصیحت کی، تاکید کی، بالحق کی، حق کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو نصیحت کی، تاکید کی، بالصبر صبر کی۔ یہ دیکھیں چار ایسی چیزیں اس میں بیان کر دی گئیں جو کیا سمجھ لیں کہ ایک تبلیغ کا جو ہے خلاصہ ہے، کہ ایمان لانا، اس کے ساتھ جو ہے نیک عمل کرنا، ایک تبلیغ کے لیے کیا ہے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ اب دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے انسان جو ہے اگر حق بات پر قائم ہو جائے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرے تو سارا معاشرہ جو ہے وہ سدھر جاتا ہے۔ پھر جو ہے عبادات میں اور دنیا میں چلتے ہوئے صبر جو ہے اس کا دامن جو ہے انسان اس کو صبر کو جب تک جو ہے وہ اس کے دامن کو پکڑے رکھے گا وہ کبھی ناکام جو ہے نہیں ہوتا۔ ان تکلیفوں اور مشقتوں پر جو دین کی راہ میں پیش آئیں یہ لوگ کیا اس میں بفضل الہی اس میں کیا صبر کریں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری نیکی اور طاعت میں گزری تو اس کا کیا نفع پانے والے ہیں، تو صبر کریں گے تو ان کو جو ہے اس کا نفع بھی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہاں جو ہے ایمان کا مفہوم کیا ہے، وہ تو بہت سمپل سا ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ سارے ایمان والی چیزیں ہو گئیں۔ عمل والی کیا ہو گئی، نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، جتنے بھی فرائض ہیں ان سب پر جو ہے عمل کرنا، فرائض پہ پھر اس کے بعد جو ہے نوافل کی طرف جانا۔ پھر کیا ہے ایک دوسرے کو، یہ تبلیغ کا جو ہے بنیادی اصول آ گیا کہ انسان جو ہے کیا معاشرہ کیسے قائم ہوتا ہے اور کیسے جو ہے اس کا کیا کرتا ہے۔ تو اب یہ فرمایا کہ اصل انفرادی زندگی ہے، لیکن انسان صرف انفرادی زندگی نہیں رکھتا بلکہ وہ فطرتاً معاشرتی مزاج رکھنے والی مخلوق ہے، اور جہاں بھی پایا جاتا ہے کسی خاندان کے رکن اور معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے ہی پایا جاتا ہے۔ اگر اس نے اس کے خلاف کوئی اور روش زندگی اختیار کی تو اپنی فطری مزاج کے تقاضے سے نہیں بلکہ کسی غیر فطری انحراف کے باعث اختیار کیا ہے۔ خاندان اور معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق فطری ہے، وہ جس طرح اپنی مادی زندگی کی تعمیر و ترقی میں ان سے سہارا حاصل کرتا ہے، اسی طرح اپنی اخلاقی اور روحانی ارتقاء میں بھی ان سے رہنمائی پاتا ہے۔ یہیں سے اس پر خاندان اور معاشرے کا یہ حق قائم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی صلاح اور فلاح کے فرض سے غافل نہ رہے، ورنہ یہ چیز اس کے لیے کیا ہے، اس خود جو ہے اس کے لیے کیا وبال بن جاتی ہے، اس کے معاشرے کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ جو لوگ ایمان و عمل کی صراط مستقیم سے آشنا ہوں وہ دوسروں کو بھی اس کے حق کی تلقین کریں جس کی راہ ان پر ایمان و عمل صالح کی زندگی نے کھولی ہے، اور ساتھ ہی ایک دوسرے کو صبر اور عزیمت کی بھی تلقین کریں، اس لیے کہ صبر و عزیمت کے بغیر نہ حق کو اختیار کرنا اور نہ اس پر قائم رہنا آسان ہے اور نہ اس کی دعوت دینا کوئی سہل بازی ہے۔ تو یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ بات یوں نہیں فرمائی کہ وہ ایمان اور عمل کی دعوت دیتے رہیں، بلکہ یوں فرمائی کہ وہ حق اور صبر کے ساتھ دوسرے کو تلقین کرتے رہیں۔ اس اسلوب نے وہ باتیں بھی اپنے اندر سمیٹ لی جو پہلے ٹکڑوں میں ہیں، اس کے اوپر مزید نہایت اہم اضافے بھی کر دیے۔ لفظ حق کے اندر ایمان بدرجہ اولا داخل ہے، اسی لیے وہ خدا کا حق اور سب سے بڑا حق ہے۔ اسی طرح اعمال صالح کا تعلق بھی یا تو خدا کے حقوق سے ہے یا بندوں کے حقوق سے، اسی وجہ سے
بھی یہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ وہ ساری باتیں حقوق و فرائض کی طرح ادا بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تلقین بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ حکمت بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حقوق کا ادا کرنا کوئی سہل بازی نہیں، اس کے لیے صبر و عزیمت ضروری ہے۔ جن کے اندر یہ وصف نہیں ہوگا ان کے لیے حقوق کا ادا کرنا بہت مشکل ہوگا۔ حق کی وضاحت کے لیے اگر دیکھیں تو حق اصل میں کہتے ہیں موجود اور قائم کو، جو چیز موجود اور قائم ہو، لیکن استعمال میں اس کے معنی مختلف ہیں۔ وہ بات جس کا واقع ہونا قطعی ہو اسے بھی حق کہتے ہیں، وہ بات جو عقل کے نزدیک مسلم ہو اسے بھی حق کہتے ہیں، وہ بات جو اخلاقاً فرض ہو اسے بھی کیا ہے حق کہتے ہیں۔ اس طرح جو ہے حق کا مفہوم جو ہے بہت کیا ہے وسیع ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے انسان کو کیا ہے صبر کا دامن جو ہے وہ بھی کیا ہے ضروری ہے، ورنہ جو ہے وہ کیا ہے اس دنیا میں زندگی گزارنا انسان کے لیے کیا ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سورہ کے مضامین جو ہم نے سنے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔